بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے مقدمے میں تھی، اور مقدمے میں جو مرحوم آخوند نے 12واں امر ذکر کیا ہے وہ اس امر کے بارے میں ہے کہ آیا استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد جائز ام لا، آیا لفظ کو ایک سے زیادہ معانی میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں، کیا مراد ہے اس سے، آخوند کی نظر کیا ہے، اس کو گزشتہ جلسات میں عرض کیا کہ آخوند فرماتے ہیں کہ نہ، ایک ہی وقت میں مستقل طریقے سے لفظ کو متعدد معانی میں استعمال کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ لفظ معنی کے اندر فانی ہے اور نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی لفظ کو دو بار ایک ہی دو معناؤں کے اندر فانی کیا جا سکے۔ آخوند فرماتے ہیں کہ اصل نقطہ امتناع کا یہ ہے، اگر اس نقطے کو نہ مان لیں تو جو صاحب معالم یا صاحب قوانین نے نقطہ ذکر کیا ہے وہ نقطہ درست نہیں ہے۔ صاحب معالم کیا فرماتے ہیں؟ صاحب معالم ایسے کہتے ہیں، صاحب معالم تفصیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر مفرد ہے تو وہاں پر آپ حقیقتاً ایک لفظ کو دو معناؤں کے اندر استعمال نہیں کر سکتے، البتہ تثنیہ میں ممکن ہے، جمع کے اندر بھی ممکن ہے، لیکن مفرد میں آپ ایک لفظ کو ایک سے زیادہ معانی میں استعمال کریں حقیقتاً یہ درست نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، مرحوم صاحب معالم فرماتے ہیں کہ جب واضح لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کرتا ہے تو وہاں پر اس وضع کے اندر واضح آ کر قید لگاتا ہے، اس لفظ کو وضع کر رہا ہوں معنی کے لیے منتہا بشرط الوحدت، یعنی گویا کہ جو لفظ وضع ہوا ہے خالی معنی کے لیے وضع نہیں ہوا، معنی قید وحدت کے ساتھ۔ اچھا، جب معنی کو قید وحدت کے ساتھ وضع کر رہا ہے تو اب مفرد کے اندر آپ ایک لفظ کو اگر متعدد معانی میں استعمال کریں گے تو وہ جو واضح کی جانب سے قید ہے وحدت والی وہ خراب ہو جائے گی، کیونکہ لفظ ایک معنی کے لیے اگر ایک ہی لفظ ایک سے زیادہ معانی میں استعمال ہو تو یہ استعمال حقیقی نہیں ہوگا، کیونکہ خالی معنی کے لیے تو وضع نہیں ہوا تھا، معنی قید وحدت کے ساتھ، اب اگر دو میں استعمال ہو رہا ہے تو قید وحدت خراب ہو جائے گی، لہذا استعمال حقیقی ممکن نہیں ہوگا۔ مرحوم صاحب قوانین صاحب معالم سے ملتی جلتی بات کرتے ہیں۔ صاحب قوانین کہتے مرزائی قمی ہم نہیں کہتے کہ واضح نے لفظ کو وضع کیا ہے معنی کے لیے بقید وحدت، نہ، وحدت کو قید نہیں قرار دے رہے، البتہ حال وحدت میں اس کو وضع کیا ہے۔ دیکھیں، ایک مرتبہ آپ قضایا میں پڑھتے ہیں مشروطہ اور ایک مرتبہ قضیہ پڑھتے ہیں ہینیہ۔ قضیہ مشروطہ میں شرط لگاتے ہیں آپ،
کہ موضوع اس شرط کے ساتھ مشروط ہو، لیکن قضیہ ہینیہ کے اندر آپ شرط نہیں لگاتے، لیکن آپ اس کو ظرف قرار دے رہے ہیں، اس ہین اور اس حالت اور اس وقت اور اس کیفیت میں. درست ہے؟ اچھا، صاحب قوانین کے مطابق درست ہے کہ وحدت قید معنی نہیں ہے، لیکن ہین وحدت. خب جب ہین وحدت لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اگر آپ اس کو ایک سے زیادہ معانی میں استعمال کریں گے تو یہ خلاف وضع ہو جائے گا. خلاف وضع ہو جائے گا. اگر خلاف وضع ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ نہ، وضع امر توقیفی ہے. واضح جس طریقے سے وضع کرتا ہے آپ کو اسی طریقے سے استعمال کرنا ہوگا. آپ کی مرضی تھوڑی ہے کہ آپ کا دل چاہے ایک طریقے سے کرے اور آپ کا دل چاہے دوسرے طریقے سے کرے. یہ تو نہیں ہو سکتا. پس ان دونوں بزرگواروں کا فرمانا ہے. مرحوم صاحب معالم کہتے ہیں کہ لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، منتہا وحدت قید ہے. مرحوم صاحب قوانین کہتے ہیں کہ لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا گیا لیکن وحدت ہین ہے، ظرف ہے. لہذا لفظ کو حقیقتاً متعدد معانی کے اندر استعمال نہیں کر سکتے. مرحوم آخوند فرماتے ہیں کہ آغا ان دونوں بزرگواروں کی بات مال تأمل ہے. صاحب قوانین جو صاحب معالم جو فرما رہے ہیں کہ لفظ کو وضع کیا گیا ہے قید وحدت کے ساتھ، خوب یہ تو واضح الفساد ہے. کس بندے کے مخیلے میں یہ آتا ہے کہ واضح جب لفظ کو وضع کرتا ہے تو اس وضع کے اندر قید وحدت لگاتا ہے؟ خوب کسی کے مخیلے میں نہیں آتا. واضح لفظ کو وضع کرتا ہے نفس معنی کے لیے، خود معنی کے لیے وضع کرتا ہے، ذات معنی کے لیے وضع کرتا ہے. وحدت نہ قید ہے نہ ظرف ہے. لہذا یہ جو آپ دونوں بزرگوار فرما رہے ہیں، آپ دونوں بزرگواروں کی بات بالکل خلاف وجدان ہے، اور واقعاً ہے بھی اسی طریقے سے. لہذا اس پر بہت زیادہ تأمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو تقریرات حضرت امام کے دروس کی آغا جوادی نے لکھی ہے، اصلاً اس بات کو لایا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ بابا یہ خود کے زیان ہے، وقت کا زیان ہے، روشن واضح الفساد چیز ہے. لیکن بہرحال کفایہ ہم پڑھ رہے ہیں تو آنی تو چاہیے. دیکھیں اس عبارت کے ٹکڑے کو، پھر دوبارہ تفصیل ذکر کریں گے، تفصیل سے آخوند صاحب معالم کی. ولولا امتناعہ، یہاں تک پہنچے تھے. کہتے ہیں کہ اگر استعمال ممتنع اور محال نہ ہوتا تو فلا وجہ لعدم جواز ہی، تو پھر کوئی وجہ اور کوئی سبب نہیں ہے کہ آپ آئیں اور کہیں کہ یہ استعمال جائز نہیں ہے. جیسے کہ صاحب معالم اور صاحب قوانین کہتے ہیں. البتہ تفصیلات صاحب معالم کی بھی تفصیل ہے کہ خود ذکر کریں گے. کیوں فلا وجہ لعدم جواز ہی؟ فرماتے اس لیے کہ فَإِنَّ اعتبار الوحدت فی الموضوع لہ واضح المانع. یہ جو صاحب معالم کہتے ہیں کہ وحدت کو قید قرار دیا گیا ہے موضوع اللہ میں، فرماتے ہیں یہ تو واضح المانع ہے، روشن ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہے. لفظ کو اصل معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. وَقَوْنُ الْوَضْعِ فِي حَالِ وَحْدَةِ الْمَعْنَى وَتَوْقِيفِيَّتُهُ لَا يَقْتَضِي عَدَمَ الْجَوَازِ. کہ یہاں سے مرزا کمی کی بات. آغا مرزا کمی جو صاحب قوانین کہتے ہیں کہ وضع حال وحدت معنی میں ہے اور وضع امر توقیفی ہے. خوب لا یقتضی، یہ دونوں چیزیں تقاضا نہیں کرتے کہ آپ کہیں کہ اصلاً جائز نہیں ہے. علیہ وسلم نہ بھائی، اس نے حال وحدت میں مثلاً فرض کریں معنی اکیلا تھا، اس کے لیے لفظ کو وضع کیا. خوب اب اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ اکثر میں استعمال نہیں کر سکتے. خوب واضح جب لفظ کو معنی کے لیے وضع کر رہا تھا تو فرض کریں کھڑا تھا، تو اب اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے لفظ کو کھڑے ہو کر ہی استعمال کرنا ہے. خوب واضح جب لفظ کو وضع کر رہا تھا مثلاً سویا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا، تو اب اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ حال وضع اگر وہ لیٹا ہوا تھا تو آپ مثلا لیٹ کے ہی استعمال کریں.
یہ تو نہیں ہے. لہذا وکون الوضع فی حال وحدت المعنی ایک مقدمہ و توقیفیتہ دوسرا مقدمہ، یہ دونوں تقاضا نہیں کرتے کس چیز کا؟ عدم الجواز، لا یقتضی عدم الجواز. بعد ما لم تکن الوحدۃ قیدا للوضع ولا للموضوع له، بعد اس کے کہ بابا وحدت نہ وضع کے لیے قید ہے نہ موضوع لا کے لیے قید ہے. موضوع لا یعنی معنی، واز یعنی یہ جو واز ہے، ہم کہہ رہے کہ موضوع لا کا جز نہیں ہے، لیکن واز اس طریقے سے ہوا ہے. وحدت دونوں کا جز نہیں ہے، درست ہے، دونوں میں نہیں ہے، تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، ثم لو تنزلنا عن ذلك، اب آتے ہیں صاحب معالم کی تفصیل کی طرف. دیکھیے آقا، صاحب معالم کی بات تفصیلاً اس طریقے سے ہے، اصل اس کی جو نظر ہے صاحب معالم کی. صاحب معالم کہتے ہیں کہ آغا اگر مفرد میں آپ لفظ کو ایک سے زیادہ معانی میں استعمال کریں تو حقیقتاً اگر استعمال ہو تو جائز نہیں ہے، اگر مجازاً استعمال ہو تو جائز ہے. مفرد میں اگر لفظ کو ایک سے زیادہ معانی میں استعمال کریں، اگر حقیقتاً استعمال کریں یہ نہیں ہو سکتا، اگر مجازاً کریں تو جائز ہے. باقی تثنیہ اور جمع کے اندر آپ حقیقتاً ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال کر سکتے ہیں. تفصیل سمجھ میں آئی آخون کی صاحب معالم کی؟ اچھا، کیوں؟ فرماتے ہیں کہ ان کا استدلال بھی روشن ہے، کیونکہ صاحب معالم کہتے ہیں کہ وحدت خوب قید معنی ہے، قید موضوع اللہ ہے. اگر مفرد کی صورت میں آپ اس کو ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال کریں تو خوب دیکھے وہ وحدت تو ختم ہو گئی، پس لفظ اپنے معنی میں استعمال نہیں ہوگا. مجازاً استعمال ہو سکتا ہے، حقیقی طور پر اپنے معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا. اچھا بھائی، تثنیہ میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں تثنیہ اور جمع میں اس لیے کہ تثنیہ اور جمع قوت تکرار مفرد میں ہے. تثنیہ یعنی مثلا عینان، یعنی گویا کہ آپ نے کہا عینون و عینون. بھائی عیون آپ نے کہا یعنی گویا کہ آپ نے کہا عینون و عینون و عینون. صاحب معالم کہتے ہیں کہ بھائی کس طریقے سے؟ جب آپ کہتے ہیں عینون و عینون، ان دونوں عینون و عینون میں مختلف معنی مراد لے سکتے ہیں یا نہیں؟ خب پہلے عینون سے مراد آپ چشمہ لیں، دوسرے عین سے مراد آنکھ لیں. عینون و عینون، ایک عینون سے مراد چشمہ، دوسرے عینون سے مراد آنکھ. خوب اسی طریقے سے آپ عینان جب تثنیہ بناتے وہاں پر بھی لے لیں، وہاں پر بھی آپ کا ایک عینون چشمہ اور ایک عینون آنکھ. جمع میں بھی اسی طریقے سے روشن ہے، عینون و عینون و عینون، تینوں جگہوں پر مختلف معنی میں استعمال کر سکتے ہیں، تو عیونن میں بھی آپ کر سکتے ہیں. تو کیا مشکل ہے؟ تو کوئی مشکل نہیں ہے. یہ صاحب معالم کہتے ہیں. مرحوم آخوند فرماتے ہیں کہ ناغا، یہ آپ کی بات درست نہیں ہے، لیکن صاحب معالم کی تفصیل پڑھیں پھر آخوند کا جواب پڑھتے ہیں. ثم لو تنزلنا عن ذلك، اگر اس استحالہ عقلیہ سے ہم تنزل کریں جو ہم بیان کر چکے کہ وہ محال ہے عقلاً، اگر اس سے تنزل کریں اور اس کو نہ ماریں تو فلا وجہ للتفصیل، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے صاحب معالم کی تفصیل کی. تفصیل کیسے دی ہے؟ فلا وجہ للتفصیل بالجواز علی نحو الحقیقت فی التثنیۃ والجمع وعلی نحو المجاز فی المفرد. خوب تفصیل دے رہے ہیں کہ بھئی جائز ہے بناو حقیقت تثنیہ اور جمع میں، اور جائز ہے بناو مجاز مفرد میں. مستدلن، استدلال کرتے ہوئے، یہ مفصل
یعنی صاحب معالم استدلال کر رہے ہیں. کس طریقے سے؟ مستدلن علی کونہ، یعنی اس بات پر استدلال کرتے ہوئے کہ یہ جو استعمال ہے بنحو الحقیقت فیہما، تثنیہ اور جمع میں بنحو حقیقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لکونہما بمنزلت تکرار اللفظ. اگر تثنیہ اور جمع بمنزلہ تکرار لفظ ہے، گویا کہ آپ نے لفظ کو تکرار کیا ہے. یہاں پر مستدلن علی کونہ بنحو الحقیقت فیہما و بنحو المجاز فیہ، اور کہ یہ مفرد کے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ مجاز ہے. درست ہے؟ اس پر استدلال کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لکونہ موضوعا للمعنی بقید الوحدت، اس لیے کہ مفرد کیا تھا بھائی؟ اس کو وضع کیا گیا تھا معنی کے لیے قید وحدت کے ساتھ. خوب اگر اکثر میں استعمال کریں گے تو قید وحدت چلی جائے گی. فَإِذَا اُسْتُعْمِلَ فِي الْأَكْثَرِ، اگر مفرد کو استعمال کیا جائے اکثر میں تو لازم الغاء قید الوحدت، لازم آئے گا کہ قید وحدت کو آپ کیا کریں؟ ملغا کریں. فَيَكُونُ، تو پھر یہ مفرد ہو جائے گا مستعملاً فی جزء المعنی، جزء المعنی میں استعمال ہوا گویا کہ نا. بِعَلَاقَةِ الْكُلِّ وَالْجُزْءِ، آغا مجاز بھلا کیوں درست ہے؟ بھلے ایک لفظ کو ہم جز میں استعمال کریں علاقہ کل اور جز کی بنا پر، وہ مجاز مرسل ہے، مشکل نہ دار ہے. فَيَكُونُ مَجَازًا، پس مفرد کا استعمال اکثر میں کیا ہو جائے گا؟ مجاز ہو جائے گا. یہ ان کی تفصیل ہے. آخون جواب دے رہے ہیں کہ بابا فلا وجہ للتفصیل لماذا، خب اس تفصیل کی کوئی وجہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات تو آغا صاحب معالم ہم نے اوپر بھی عرض کیا کہ الفاظ کو نفس معانی کے لیے وضع کیا گیا ہے، کوئی قید وحدت نہیں ہے. یہ جو آپ قید وحدت اپنی جانب سے بنا رہے نہ، لفظ کو قید وحدت کے ساتھ نہیں وضع کیا گیا، نفس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. اچھا، اگر نفس معنی کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو، اگر نفس معنی کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو بلکہ قید وحدت کے ساتھ وضع کیا گیا ہو، تو آخون کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی بات کو مانے تو پھر حتیٰ کہ مفرد میں استعمال مجازن بھی جائز نہیں ہوگا. اگر قید وحدت کی آپ والی بات مان لی جائے نا، تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حقیقتاً نہیں ہو سکتا، مجازن ہو سکتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ، پھر تو اکثر میں اصلاً مجازن بھی استعمال درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اکثر ہے، وہ جو اکثر ہے وہ المقید بالوحدت، دقت کیجئے گا، جو المقید بالوحدت ہے، یعنی ایک معنی، وہ جو المقید بالوحدت ہے اس کا اکثر جز نہیں ہے. جو آپ لفظ کو جو اکثر میں استعمال کریں تو یہ اکثر اس المقید بالوحدت کا جز تھوڑی ہے، بلکہ اس کے ساتھ مباین ہے. مقید بالوحدت یعنی بشرط لا، اس شرط کے ساتھ کہ ایک سے زیادہ نہ ہو، اور اکثر یعنی بشرط شے، ایک سے زیادہ ہو. خوب دیکھیں، بشرط لا اور بشرط شے آپس میں مباین ہے. لہذا اگر قید وحدت کو مان لیا جائے تو پھر یہاں پر تباین ہے ان دونوں لحاظوں میں، اور ایک شے کو اپنے ضد میں استعمال کرنا مجاز تھوڑی ہے، کل و جز والی بات ہی نہیں ہوگی. خوب، یہ ہو گیا مفرد والی صورت میں جو آپ کی بات ہے. مفرد والی صورت میں بات آپ کی غلط ہے. اس ٹکڑے کو پڑھتا ہوں پھر تثنیہ کی طرف آتا ہوں اور جمع کی طرف. وذالک، فرماتے ہیں کہ یہ جو تفصیل ہے، ہم نے کہا نا فلا وجہ للتفصیل، کہتے ہیں وذالک، بھائی کیوں فلا وجہ؟ اس لیے کہ لوضوح ان الالفاظ لا تکون موضوعتا الا لنفس المعانی بلا ملاحظت قید الوحدہ. آغا الفاظ کو وضع نہیں کیا گیا مگر بذات خود معانی کے لیے، وہاں پر قید وحدت کا لحاظ نہیں کیا گیا. وَإِلَّا، یعنی اگر موضوع اللہ میں قید وحدت کا لحاظ کیا گیا ہو، وَإِلَّا یعنی یہ، تو لما جاز الاستعمال فی الاکثر، تو پھر اکثر میں بھی استعمال جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ لأن الاکثر لیس جز المقید بالوحدہ،
اس لیے کہ اکثر مقید بالوحدت کا جز تھوڑی ہے، بل یباینہ، بلکہ وہ اکثر ہو یعنی المقید بالوحدت کے ساتھ مباینت رکھتا ہے۔ کیسے؟ مباینت شیء بشرط شیء والشیء بشرط لا، جس طریقے سے بشرط شیء بشرط لا کے ساتھ مباینت رکھتا ہے، اسی طریقے کی یہاں پر بھی مباینت ہے، کیونکہ مقید بالوحدت یعنی بشرط لا، خوب اکثر یعنی بشرط شیء، تو کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کما لا یکفی، جیسے کہ یہ بات مخفی نہیں ہے۔ اچھا، آ جائے تثنیہ اور جمع کی طرف۔ اگر تثنیہ اور جمع کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ سوال کرتے ہیں آخوند، کیونکہ تثنیہ اور جمع کے بارے میں دو مبنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تثنیہ اور جمع کا معنی یہ ہے کہ دونوں چیزیں لفظاً و معناً متحد ہو۔ آپ جب تثنیہ بناتے ہیں نا تو ان دونوں کا لفظاً و معناً متحد ہونا ضروری ہے۔ مثلا عینون کی جب آپ جمع بناتے ہیں تو مثلا تثنیہ بنائیں یا جمع بنائیں تو عینون و عینون، یہ دونوں عین لفظاً بھی متحد ہو معناً بھی متحد ہو۔ خوب اس بنا پر معنی کیا ہوگا؟ اس بنا پر معنی ہوگا عینان، یعنی اسی ایک معنی کے دو فرد، اسی ایک معنی کے دو فرد۔ نہیں کہ عینان کا معنی یہ ہو کہ آپ کا عینان یعنی ایک آنکھ اور دوسری مثلا فرض کریں دوسرا چشمہ، نہ، جمع میں بھی اسی طریقے سے، تثنیہ میں یعنی اسی ایک معنی کے دو فرد، اسی ایک معنی کے متعدد فرد۔ خوب جب اس طریقے سے ہوا تو آپ جو کہہ رہے تھے کہ تثنیہ میں ہم کیا کر رہے تھے؟ تکرار، قوت تکرار میں، لہذا عینان میں ایک عین سے مراد ایک معنی اور دوسرے عین سے مراد دوسرا معنی، خوب غلط ہے دیکھیے، عیناً جمع میں بھی یہی اشکال آئے گا۔ اچھا، دوسرا مبنی تثنیہ میں یہ ہے کہ اگر تثنیہ اور جمع میں فقط اتحاد لفظی کافی ہے، معنی کے اعتبار سے اتحاد ضروری نہیں ہے، یعنی عینن و عینن جو لفظاً متحد ہے آپ عینان بنا سکتے ہیں، بے شک پہلے عینن سے مراد آنکھ ہو اور دوسرے عینن سے مراد چشمہ ہو، لہذا عینان میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کہہ رہے ہیں کہ دو عین یعنی ایک چشمہ اور ایک آنکھ۔ آپ ان کہہ رہے ہیں کہ اس مبنا کے مطابق بھی آپ کی بات درست نہیں ہے۔ دقت کیجیے گا، یہاں پر واقعاً بہت اچھا جملہ کہا ہے، اس مبنا کے مطابق بھی آپ کی بات درست نہیں ہے۔ اچھا، ایک مرتبہ پھر تکرار کرتا ہوں، دیکھیں تثنیہ اور جمع کے اندر دو مبنا ہیں آغا۔ ایک مبنا یہ ہے کہ تثنیہ جب آپ بناتے ہیں تو ان دونوں کو یعنی جس کا تثنیہ بنا رہے قوت تکرار میں لفظاً و معناً متحد ہو، عینون و عینون دونوں جگہوں پر ایک ہی معنی بھی ہے اور ایک ہی لفظ ہے۔ عینان یعنی اسی ایک معنی کے دو فرد، عینان یعنی دو آنکھیں یا دو چشمے، نہ کہ ایک مرتبہ آنکھ لے دوسری مرتبہ چشمہ لے، یہ نہیں ہے۔ خوب اس صورت میں ہو تو آخوند پلٹ کر کہتے ہیں ان کو، صاحب معالم کو، بھائی قوت تکرار میں ہے لیکن اسی معنی کا تکرار ہے، عینان قوت تکرار میں ہے لیکن اسی معنی کا تکرار ہے، درست؟ لہذا آپ کی بات درست نہیں۔ آ جائے تثنیہ کے دوسرے مبنا کی طرف۔ دوسرا مبنا یہ کہ اگر لفظاً اتحاد کافی ہے، معناً اتحاد ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے کہا نا عینون و عینون، پہلے عینون سے مراد آپ آنکھ لے رہے، دوسرے عینون سے مراد آپ چشمہ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ان دونوں کو بھی تثنیہ ملا سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں عینان یعنی ایک آنکھ اور ایک چشمہ، درست ہے یہ۔ آخون کہتے ہیں یہاں پر بھی لفظ اپنے اکثر معنی میں استعمال نہیں ہوا، اس مبنا کے مطابق تثنیہ کا اصلاً معنی ہی یہ ہے، تثنیہ یعنی دو عین،
درست ہے کہ دو عین، ایک آنکھ اور ایک چشمہ. اصلاً تثنیہ اگر 2 سے 4 معناؤں میں استعمال ہو تو وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں فی اکثر من معنی واحد استعمال ہوا ہے. دقت کی غلطی بھی نکتا ہے آخون کا. بھائی تثنیہ کا موضوع اللہ کیا ہے؟ یعنی 2 عین، اور آپ کہہ رہے ہیں 2 عین حالا فقط لفظ میں متحد ہو، معنی کے اندر بے شک کیا ہوں، مختلف ہوں. اور جب آپ نے کہا 2 عین اور مراد بھی آپ کی 2 عین ہے، ایک عین سے مراد آنکھ اور دوسرے عین سے مراد چشمہ، تو لفظ تو اپنے معنی میں استعمال ہوا نا. اگر یہاں پر کثرت تب ہوتی جب عینان میں آپ مثلا ایک عین سے 2 آنکھیں مراد لیتے اور دوسرے عین سے 2 چشمے مراد لیتے. ایک عین سے مراد جس میں آپ آنکھ لے رہے ہیں اس سے آپ کہیں کہ ایک آنکھ نہیں بھائی 2 آنکھیں، درست ہے آگا. اور دوسرے عین میں مثلا آپ کہتے 2 چشمے. اس وقت استعمال لفظ فی اکثر من معنی واحد ہوتا. بعبارت اخری، یہ فلسفے میں ہم ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ وحدت ہر چیز پر عارض ہوتی ہے، حتیٰ وحدت کثرت پر بھی عارض ہوتی ہے. وحدت کثرت پر بھی عارض ہوتی ہے. اور آپ کہتے ہیں 2 کتاب، یہ میں نے کہا 2 کتاب، یہ 2 کتاب ایک 2 کتاب ہے. دوسری مرتبہ اس کے بغل میں آپ دوسرے 2 کتاب لے کر آئے، ٹھیک ہے، تو اس 2 کتابوں پر بھی ایک عارض ہو رہا ہے. آخون فرما رہے ہیں کہ یہ جو تثنیہ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 معناؤں کے لیے یعنی 2 فردوں پر دلالت کرے یا 2 معنی آپ کی مراد ہو، یہ 2 معنی ایک مرتبہ، یہ اس کا اپنا استعمال ہے. اکثر من معنی واحد تب ہوتا جب ان 2 معناؤں کو ایک مرتبہ نہ 2 مرتبہ آپ استعمال کرتے ہیں، یعنی 2 کو 4 میں استعمال کرتے تو ہوتا فی اکثر من معنی واحد. آخون کہہ رہے ہیں کہ بابا دقت کرو، وہ جو آپ کا نقطہ وحدت والا مفرد میں آ رہا تھا نا، وہ عین نقطہ یہاں پر تثنیہ میں بھی آ رہا ہے. اگر وہ نقطہ باعث بن رہا تھا کہ مفرد میں آپ حقیقتاً استعمال نہیں کر پا رہے تھے تو یہاں پر تثنیہ میں بھی آپ نہیں استعمال کر سکتے، کیونکہ تثنیہ 2 ایک 2 پر دلالت کرتا ہے. دقت کریں 1 2 پر، درست اس پر دلالت کرتا ہے، اس کے لیے وضع کیا گیا. یہاں بھی کہتے بات آتا ہے. اچھا تمام ہو گئی بات. ایک انکلتا اور انکلتو ہے صرف عبارت کے آغاز میں ہی. خود کوئی بندہ کہتا ہے کہ آغا یہ جو آپ کہتے ہیں پہلے مبنا کے مطابق کہ لفظ کو جب تثنیہ بناتے ہیں تو لفظاً و معناً متحد ہونا چاہیے. حقیقی مبنا یہی ہے کہ بابا جب آپ تثنیہ بناتے ہیں یعنی اسی ایک معنی کے 2 فرد، اسی ایک معنی کے 2 فرد. بس تثنیہ آپ وہاں پر بنا سکتے ہیں جہاں پر ایک شے کلی ہو، جس کے 2 فرد تو ہو سکتے ہو نا، ایک ہی معنی کے 2 فرد. یہ وہاں پر ہو سکتا ہے کہ جہاں پر معنی کلی ہو. اگر معنی جزئی ہو وہاں پر آپ تثنیہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے، حالانکہ بناتے. زیدان، امران بناتے یا نہیں بناتے؟ بناتے ہیں بالکل. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ بابا وہاں پر تعویل کرتے ہیں، وہاں پر زیدان جزئی زید کا تثنیہ نہیں بنا رہے، بلکہ وہاں پر در حقیقت تثنیہ بنا رہے مسمى بزید کا، جس کا نام زید ہے، مسمى بزید. اور مسمى بزید کیا ہے؟ تثنیہ ہے. یہ ایک چھوٹا سا نقطہ تھا. عبارت کو دیکھیں، وَالتَّثْنِيَةُ وَالْجَمْعُ وَإِنْ كَانَا بِمَنْزِلَةِ التَّكْرَارِ فِي اللَّفْظِ. آگا تثنیہ اور جمع دونوں اگرچہ بمنزل تکرار فی اللفظ ہے، قبول داری، الا ان الظاہر، مگر یہ کہ ظاہر یہ ہے کہ ان اللفظ فیہما، یعنی لفظ اس تثنیہ اور جمع کے اندر
کأنہو کررا، گویا کہ اسی لفظ کا تکرار کیا گیا ہے، وَأُرِيدَ مِن كُلِّ لَفْظٍ فَرْدٌ مِن افراد معناہو، اور ہر لفظ سے ارادہ کیا گیا ہے معنی کے افراد میں سے ایک فرد، یعنی اسی معنی کے دو فرد مراد لیے گئے ہیں۔ لا انہو، نہ ان کے شان یہ ہے کہ ارید من ہو، اس لفظ سے ارادہ کیا گیا ہو معنن من معانی ہے، لفظ کے مختلف معنیوں میں سے ایک معنی، یعنی ایک مرتبہ عین سے ایک معنی مراد لیا ہو، دوسری مرتبہ عین سے دوسرا معنی مراد لیا ہو، نہ اسی معنی کے دو فرد مراد ہیں۔ فَإِذَا قِيلَ مثلاً، جب ہم لوگ کہتے ہیں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ جئنی بعینین، تو ارید فردان من العین الجاریہ، بابا وہ جو چشمہ ہے عین جاریہ ہے، اسی کے دو فرد مراد لیے گئے، لل عین الجاریہ والعین الباقیہ، نہیں ان کے چشمہ اور آنکھ مراد لی گئی ہے، عین جاریہ اور عین باقیہ تو مراد نہیں ہے۔ والتثنیۃ والجمع، یہ دفع دخل مقدر ہے، فرماتے ہیں والتثنیۃ والجمع فی الاعلام، اور یہ جو اعلام کے اندر زیدان یا زیدون آپ بناتے ہیں، یہاں پر تثنیہ اور جمع انما ہوا بتأویل المفرد الی المسمى بہا، وہ اس تعویل کے ساتھ ہے کہ مفرد کو تعویل میں لیا جاتا ہے کہ وہ مفرد کے جو مسمى بان اعلام باشد، درست ہے، مسمى بزید، اس کو آپ تثنیہ بنا رہے ہیں۔ مع انہو، دوسرا جواب اسی موقع پر، مع انہو، شان یہ ہے کہ لو قیل بعدم التعویل، اگر کوئی بندہ کہے کہ نہ تعویل نہیں کر رہے بلکہ تثنیہ کا دوسرا مبنی ہم لے لیں کہ لفظ میں اتحاد کافی ہے، معنی میں اتحاد ضروری نہیں ہے۔ لو قیل بعدم التعویل، اگر عدم تعویل کی بات کی جائے اور کہا جائے وَكِفَایَةِ الْإِتِّحَادِ فِي اللَّفْظِ فِي اسْتِعْمَالِهِمَا حَقِیقَتًا، کفایت کرتا ہے کہ فقط یہ تثنیہ والے مورد میں وہ لفظ کے اندر متحد ہوں تو آپ وہاں پر تثنیہ اور جمع میں حقیقتاً استعمال کر سکتے ہیں، اور معنی کے اندر اتحاد ضروری نہیں ہے، اگر اس مبنی کو مان لیا جائے پھر بھی آپ کی بات درست نہیں ہے۔ وَكِفَایَةِ الْإِتِّحَادِ فِي اللَّفْظِ فِي اسْتِعْمَالِهِمَا حَقِیقَتًا بِحَیثُ، اس طریقے سے کہ جاز ارادت عین جاریت، تثنیہ میں مثلا ممکن ہو کہ بھئی آپ ارادہ کریں عین جاریہ کا، چشمے کا، و عین باقیہ یعنی آنکھ کا، من تثنیت العین، جو عین کا تثنیہ ہے اس میں آپ عین جاریہ اور عین باقیہ کا ارادہ کریں، اور یہ جائز بھی ہو حقیقتاً، لما کان ھذا من باب استعمال اللفظ فی الاکثر، تو بھی یہ اس باب سے نہیں ہوگا کہ لفظ کو اکثر معنی میں استعمال کیا گیا، نہ ہوگا، کیونکہ لأن حیئتہما، اس لیے کہ تثنیہ اور جمع کی جو حیئت ہے انما تدل علی ارادت المتعدد، دلالت کرتی ہے کہ بھئی متعدد کا ارادہ کیا جائے، مما یراد من مفردہما، متعدد کا ارادہ کیا جائے مما ان چیزوں میں سے کہ یراد من مفردہما، جو ان کے مفرد میں ارادہ کیا گیا ہے۔ اگر عین و عین میں ایک مرتبہ مفرد سے آپ نے آنکھ کی مراد لی ہے اور دوسری مرتبہ آپ نے مفرد سے مثلا فرض کریں چشمہ مراد لیا ہے، تو عینان میں یہ دونوں مراد ہوں گے، درست ہے۔ فیکون استعمالہما، تو اس تثنیہ اور جمع کا استعمال ہو جائے گا، فیکون استعمالہما و ارادت المتعدد من معانی ہے استعمالہما فی معنی واحد، تو اگر تثنیہ اور جمع کا استعمال اور مفرد کی معانی میں سے متعدد کا ارادہ کرنا، یہ استعمال اور یہ ارادہ یہ دونوں کا استعمال ہوگا ایک ہی معنی کے اندر، ایک ہی معنی کے اندر استعمال ہوا نا، تثنیہ کو آپ نے ایک ہی معنی میں استعمال کیا ہے۔ کما اذا استعمل واريد المتعدد من معنى واحد منهما كما لا يخفى، اب جس طریقے سے مثلا اس تثنیہ اور جمع کو استعمال کیا جائے اور معنی واحد میں سے مثلا تعدد کا ارادہ کیا گیا ہو، بھائی جب آپ معنی واحد میں اس کے دو فرد مراد لیتے ہیں تو وہاں پر آپ زیدان میں دو زید کہتے ہیں نا، عینان میں اگر آنکھ کے دو فرد کہہ رہے ہیں نا،
کیونکہ آپ وہاں پر ایک ہی معنی کے دو فرد مراد لے رہے ہیں. تو بھائی اگر مفرد میں آپ نے جدا جدا معنی کا ارادہ کیا ہے تو عینان میں بھی آپ ایک آنکھ اور ایک کیا کہہ رہے ہیں چشمہ مراد لے رہے ہیں. خوب یہاں پر بھی لفظ در حقیقت اپنے ہی معنی میں استعمال ہوا ہے. اتحاد معنی کو تو آپ نے شرط نہیں مانا. اچھا نام سے آخون کہہ رہے ہیں بھلے اگر عینین میں آپ 4 معنیوں میں استعمال کریں تو پھر استعمال لفظ فی اکثر من معنی واحد ہوگا. نعم بھلے یہ بات درست ہے کہ لو ارید مثلا من عینین، اگر عینین سے ارادہ کیا جائے کیا فردان من الجاریہ و فردان من الواقیہ، درست ہے، تو کان من استعمال العینین فی المعنیین، تو یہاں پر عینین کو آپ نے 2 معنیوں میں استعمال کیا ہے، درست ہے آقا. الا ان حدیث التکرار لا یکاد یجدی فی ذالک، تو پھر وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ فی قوت تکرار معنی میں ہے یا فی قوت تکرار لفظ میں، اس بات کا یہاں پر فائدہ نہیں ہوگا. وہ جو اس بنا پر آپ کہہ رہے تھے کہ حقیقتاً اس تثنیہ اور جمع میں استعمال لفظ فی اکثر من معنی واحد جائز ہے، وہ والی بات یہاں پر مفید نہیں ہوگی، کیونکہ تکرار لفظ ہے یعنی 2 مرتبہ نہ کہ 4 مرتبہ، درست ہے. الا ان حدیث تکرار لا یکاد یجدی فی ذالک، پھر اس استعمال کو جو آپ حقیقت قرار دے رہے ہیں وہ تکرار والی بات یہاں پر فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ فإن فیہ، اس تثنیہ کو جو آپ اکثر از معنی واحد میں استعمال کر رہے ہیں اس میں کیا ہے الغاء قید الوحدۃ المعتبرۃ ایضاً، یہاں پر بھی آگا وہ جو قید وحدت ہے اور آپ کے نزدیک وہ بھی مفید ہے، اس کو یہاں پر بھی آپ ملغا کر رہے ہیں. چرا ضرورت ان التثنیۃ عنده انما تکون لمعنیین او لفردین، اس لیے کہ بھائی تثنیہ مستدل کے نزدیک کیا ہے جو 2 معنیوں کے لیے ہو، اگر جدا جدا معنی کا ارادہ ہو، یا ایک ہی معنی کے 2 فردوں کے لیے ہو لیکن 2 معنیوں کے لیے 1 مرتبہ، 2 فردوں کے لیے 1 مرتبہ، درست ہے. والفرق بینہا و بین المفرد انما یکون، بس پھر مفرد اور تثنیہ میں فرق کیا ہوگا؟ آگا کہہ رہے ہیں کہ فرق مفرد اور تثنیہ میں فقط یہ ہوگا، والفرق بینہا و بین المفرد، اس تثنیہ اور مفرد میں فرق یہ ہے کہ انما یکون فی انہ موضوع للطبیعہ، یہ مفرد طبیعت کے لیے وضع ہوا ہے، جبکہ وہی یعنی یہ تثنیہ موضوعۃ لفردین منہا او معنیین، اس طبیعت کے 2 فردوں کے لیے یا 2 معنیوں کے لیے، کما ہوا واضح من ان یخفا. اچھا 2 منٹ صرف آپ کو زحمت دیں گے اور بات کو تمام کرتے ہیں کہ یہ بات ختم ہو جائے گی. خب پس آخون کے اعتبار سے لفظ کو 1 سے زیادہ معنیوں میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے. آغا جان آپ کی بات کا تو لازمہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی آپ لفظ کو 1 سے زیادہ معنیوں میں استعمال نہیں کر سکتے، حالانکہ ہمارے پاس روایات بھری پڑی ہیں، بہت زیادہ روایات ہے آغا، جو روایات کہتی ہیں کہ قرآن کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. اس کو کیا کریں گے؟ آخوند اعتراض کرتے ہیں، خود ہی اعتراض کرتے ہیں. وہاں پر کیا ہوگا؟ کیونکہ روایات ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. مرحوم مجلسی نے بہار الانوار کے مجلد 89 89 کیا کہیں گے اردو میں؟ 89 کیا 89 89 کہیں گے، پہلے 89 89 اس مجلد میں کتاب القرآن کے باب نمبر 8 میں بہت زیادہ روایات نقل کی ہیں، 80 سے زیادہ روایات ہیں، نہ 1 نہ 2 نہ 3 تواتر بلکہ فوق تواتر، 80 سے زیادہ روایات ہیں جو کہتی ہیں ان للقرآن ظہرن و بطنا، قرآن کا ظاہر بھی ہے اور قرآن کا باطن بھی ہے. مثلا ان میں ایک روایت کو پڑھتا ہوں کہ یہ روایت محاسن میں برقی نے نقل کی ہے، ان جابر بن یزید جعفی قال سألت ابا جعفر، امام باقر علیہ السلام سے میں نے سوال کیا،
عن شیء من التفسیر، کسی آیت کی تفسیر کے بارے میں. فاجابنی، مولا نے جواب دیا. ثم سألته عنہ، پھر اس کے بارے میں سوال کیا ثانیاً، دوسری مرتبہ. فاجابنی بجواب آخر، اسی کا پھر دوسرا جواب دیا. فقلت جعلت فداک كنت اجبتنی فی هذه المسألة بجواب غیر هذا قبل اليوم. ایک دن پہلے جو سوال کیا تھا آپ نے کوئی اور جواب دیا تھا، آج کچھ اور جواب دے رہے. فقال یا جابر ان للقرآن بطنا وللبطن بطن وله زہر وللزہر زہر. قرآن کا باطن ہے، پھر اس کے باطن کا باطن ہے، اس کا ظاہر ہے، اس کے ظاہر کا ظاہر ہے. اس طریقے کی اور بہت ساری روایات ہے. کہ ایک اور خوبصورت روایت ہے کہ اس کو بھی پڑھ لیتا ہوں بھلا، کہ فضیل ابن یسار وہ کہتے ہیں کہ قال سألت ابا جعفر عن هذه، مثلا ایک آیت وغیرہ ہے اس کے بارے میں وہ سوال کرتا ہے مولا سے. مولا فرماتے ہیں وہاں پر ما من القرآن آیت الا ولها زہر و بطن، زہرہ تنزیلہ و بطنہ تأویلہ، منہ ما قد مضی و منہ ما لم یکن. بعض تعویلات گزر چکی، بعض تعویلات آنے والی ہے. یجری کما یجری الشمس والقمر، قرآن سورج و چاند کی طرح ہر روز طلوع کرتا ہے. وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس کی تعویل کو کون جانتا ہے؟ یا خدا جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں. اگر اس کا کیا جواب دیں گے آپ اگر آخوند؟ پس وہاں پر ایک لفظ کا ایک معنی ظاہری ہوا، دوسرا معنی باطنی ہوا، پھر باطن کا باطن ہوا. بعض روایات میں 7 باطن، بعض میں 70 باطن، بعض میں پتہ نہیں کتنے باطن. تو لفظ تو ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال ہوا یا نا. یا مثلا یہ جو مشہور روایت ہے مرج البحرین یلتقیان، خوب ہمارے پاس روایات ہے کہ ان بحرین سے مراد امیر المومنین اور جناب سیدہ ہے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، خوب لؤلؤ والمرجان سے مراد حسنین کریمین ہے. خوب یہاں پر لفظ ظاہر سی بات ہے کہ لؤلؤ کا ایک معنی اور ہے، مرجان کا ایک معنی اور ہے، امام حسن اور امام حسین ایک اور معنی ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ دونوں مراد ہے. بس لفظ یہاں پر متعدد معنیوں میں استعمال ہوا ہے نا. اس کا کیا جواب دیں گے؟ آخوند کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا بھی جواب ہے. 2 جواب ہے. پہلا جواب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے بطون ہیں، ان سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ وہ لفظ ان بطون میں استعمال ہوا ہے. لفظ اپنے ایک معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن جب خداوند منان نے اس ایک ترکیب کو استعمال کیا ہے تو مستقل طور پر یہاں پر اور معنیوں کو بھی مراد لیا ہے. اب وہ کون سمجھتا ہے؟ آخوند کہتے ہیں وہ وہی سمجھتے ہیں کہ منقوط بب ہے، جن کے ساتھ قرآن کا خطاب ہے. وہ کون ہے منقوط بب؟ کہا کہ ائمہ اطہار اور کون، ان کے درمیان اور خدا کے درمیان رمز ہے، اشارات ہے، وہ سمجھتا ہے. باقی لفظ ایک معنی میں استعمال ہوا ہے. باقی یہ جو بطون ہے وہ ایک رمز ہے، اشارہ ہے. کس کے درمیان؟ خدا اور پیغمبر کے درمیان، خدا اور ائمہ کے درمیان. ایک جواب. دوسرا جواب، اگر بطون کو ہم کہیں یہ معانی طولی ہے، معانی عرضی نہیں ہے، یعنی لفظ ایک معنی میں استعمال ہوا ہے، اس ایک معنی کا یہ لازمہ بھی ہے، پھر اس کے لازمے کا لازمہ، پھر اس کے لازمے کا لازمہ، پھر اس کے لازمے کا لازمہ ہے. آخوند ایسے جواب دیتے ہیں. پس لفظ بعض ہم در یک معنی استعمال شدے. وَمُن وَتَنبِیہٌ لَعَلَّکَ شاید تم تتوہمو، توہم کرو اور گمان کرو کہ ان الاخبار الدالت، وہ اخبار اور روایات کے جو دلالت کرتی ہیں علی ان للقرآن بطونان،
کہ قرآن کے لیے بطون ہے، مثلا سبعتن او سبعین، 7 بطن ہے یا 70 بطن ہے، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ظاہراً مراد بھی درست بات بھی یہی ہے کہ 70 بھی نہ کہ تعیین عدد ہے بلکہ 70 بھی کثرت کے لحاظ سے ہے۔ لعلک تتوہم ان الاخبار الدالۃ علی کذا تدل علی وقوع استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد۔ یہ اخبار دلالت کرتی ہے کہ لفظ استعمال ہوا ایک سے زیادہ معنوں میں، فضلا عن جوازہ، بابا استعمال ہوا ہے، ادل دلیل علی امکان شیء وقوعہ، یہ تو ہو چکا ہے، آپ امکان پر بحث کر رہے ہیں۔ وَلَكِنَّكَ غَفَلْتَ، لیکن حاجی آقا غفلت ورزی تھی، غفلت کی ہے کس بات سے؟ انہو کہ شان یہ ہے کہ لا دلالت لہا اصلا علی ان ارادتہا کان من باب ارادت المعنی من اللفظ، ان روایات میں اصلا اس نقطے پر دلالت نہیں ہے کہ ان معانی کا ارادہ اس باب سے ہو۔ کون سا باب؟ کہ بھئی وہ باب کہ جہاں پر ایک معنی کا ارادہ کیا جاتا ہے لفظ سے، اس باب سے اصلا نہیں ہے، یعنی وہ لفظ متعدد معانی میں استعمال نہیں ہوا، لفظ اپنے ایک معنی میں استعمال ہوا، لیکن اسی جگہ پر دوسرے معنی مستقلاً مراد ہے جداگانہ طریقے سے، درست ہے۔ فَلَعَلَّهُ كَانَ بِإِرَادَتِهَا فِي أَنفُسِهَا حَالَ الْإِسْتِعْمَالِ فِي الْمَعنَى لَا مِنَ اللَّفْظِ، بلکہ شاید یہ بطون کان بِإِرَادَتِهَا ان معانی کا ارادہ کیا گیا ہے، فی انفسها بذات خود ان معانی کا ارادہ کیا ہے، حال الاستعمال فی المعنی، جب لفظ کو ایک معنی میں استعمال کر رہے ہیں تو ان معانی کا مستقل طریقے سے ارادہ کیا گیا ہے، لا من اللفظ، نہ کہ لفظ سے ارادہ کیا گیا ہے۔ خب یہ آخون معجزہ کر رہے ہیں، یعنی زور سے منوا رہے ہیں۔ بابا اس صورت میں تو پھر اس آیت کا بطن نہیں ہوا نا، خب روایت کہہ رہے ہیں کہ آیت کا بطن ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ اس بطن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لفظ کے ساتھ، اس لفظ سے وہ بطن سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ بذات خود ایسے معانی ہے مستقل طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہیں۔ خب چرا امام گفتے کہ ان بطن این آیت ہے، یہ تو زور کی ہے کہ یعنی جس طریقے سے آپ خود منوا رہے ہیں یہ تو بہت زیادہ وہ ہے، یعنی روایات کہہ رہے ہیں کہ آیت کا بطن ہے، نہیں کہ اس کا ایک ہی معنی ہے، وہ جداگانہ طریقے سے سمجھائی گئی ہیں باتیں، ان کے نہ شد، ان کے بطن این آیت نہ شد، وہ تو اس آیت کے بطن نہیں ہوئے، لہذا یہ جواب اتنا مزیدار نہیں ہے۔ کما اذا استعمل فیہا لا من اللفظ کما اذا استعمل فیہا، نہ کہ اس لفظ سے ارادہ کیا گیا کہ جیسے لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے ان معانی میں، نہ 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 ایسے نہ۔ آخون بھی شاید سمجھ رہے تھے کہ میرا یہ جواب ان کو پسند نہیں آئے گا، او چلے یہ نہیں مانتے تو یہ مانے، او کان المراد من البطون لوازم معنی ہو، یا تو آگا نہ بطون سے مراد اس لفظ کے معنی کا لازمہ ہے، طولی رشتہ ہے، المستعمل فی اللفظ کے جس معنی میں لفظ استعمال ہوا ہے اس کا طولی رشتہ ہے۔ وَإِن كَانَ أَفْهَامُنَا قَاصِرَةٌ عَنْ إِدْرَاكِهَا، اگرچہ ہماری سمجھ ان لوازم کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ خوب آغا آخوند انصافاً، یعنی مرج البحرین یلتقیان، ان بحرین کا معنی واقعاً اس معنی کا لازمہ علی اور فاطمہ ہے، یعنی اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے واقعاً یعنی بحرین دو سمندروں کی معنی کا لازمہ امیر المومنین اور جناب سیدہ ہیں، اگر لؤلؤ والمرجان کی معنی کا واقعاً لازمہ امام حسن اور امام حسین ہے، یہ لازمہ ہے یا اصلاً دو جدا معنی ہے؟ تو اس اعتبار سے یہ جو مثلا اس طریقے کی یہ دوسری تعویل کی جا رہی ہے، شاید یہ تعویل بھی درست نہ، اللہم الا ان یقال، مگر آپ یہ کہیں کہ آغا نہ، لفظ روح معنی کے لیے واضح ہے، باہر روح معنی کے جس کے اندر وسعت ہو، حالا چاہے مادی اعتبار سے وسعت یا معنوی اعتبار سے وسعت مجردت۔ خب اس اعتبار سے بھلے باہر کے دو فرد ہیں، خب اگر ایک باہر کا فرد مادی دیکھنا چاہتے ہو تو یہ سمندر، اما باہر کا معنوی مجرد روحانی فرد دیکھنا چاہ رہے ہو تو علی ہے، باہر کا روحانی فرد دیکھنا چاہتے ہو تو مثلا جناب سیدہ ہے،
اگر لؤلؤ والمرجان آپ کی دنیا کے اندر بہت ہی خوبصورت ترین گوہر ہیں، اگر لؤلؤ والمرجان اصل اس گوہر کے لیے، حالانکہ گوہر چاہے مادی شکل میں ہو، پتھر کی شکل میں ہو یا نہ معنوی اور روحانی شکل میں ہو، خوب اگر اس کا مادی شکل میں آپ اس کا فرق دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ لؤلؤ ہے، اور اس کا مثلا معنوی روحانی مجرد فرق دیکھنا چاہتے ہیں تو حسنین ہے۔ اللہم الا یقال کر کے ایسے تعویل کریں، لیکن درست مطلب یہ ہے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اصلاً لفظ ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، ان توجیہات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شعر ایک میں نے کہا تھا نا آپ کو 2 منٹ صرف، شعر ایک ہاں کہ جہاں پر استعمال ہوا ہے اس کو وقایت الاذہان میں نقل کیا، یہ مرحوم امام کے استاد بھی تھے، بہت پیاری کتاب ہے اور امام نے بھی اسی کو نقل کیا ہے۔ روایت میں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 4 بندے آئے، ایک مصیبتوں وغیرہ میں گھرا ہوا تھا وہ آیا، ایک بندہ اندھا تھا وہ آیا، ایک بندہ پیاسا تھا وہ آیا، اور ایک بندہ مقروض تھا وہ آیا۔ یہ 4 بندے آئے، اندھیروں میں پھنسا ہوا، مصیبتوں میں پھنسا ہوا، المرتمی فی الدجا، جو اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے، والمبتلا بعما، اما اور نابینے پن میں مبتلا بندہ، والمشتکی ظمأن، خوب پیاس کی شدت میں پھنسا ہوا بندہ، والمبتغی دینا، مقروض بندہ دین میں پھنسا ہوا، یاتون سدتہ من کل ناحیۃ، ہر طرف سے یہ افراد آپ کی ڈیوڑی پر آتے ہیں، درست ہے، وَيَسْتَفِيدُونَ مِن نَعْمَائِهِ عَيْنًا، اور آپ کی نعمتوں سے عین کا فائدہ لیتے ہیں۔ 4 بندے آئے، المرتفی فی الدجا، یستفیدون من نعمائه عینا، وہ جو اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے وہ آپ سے روشنائی لیتا ہے، خب عینا ایک مرتبہ شمس کے معنی، والمبتلا بعما، اندھا بندہ وہ بھی یستفیدون من نعمائه عینا، وہ عین مثلا باقیہ کو، آنکھ کو لیتا ہے، والمشتکی ظمأن، پیاسا بندہ ہے، یستفیدون من نعمائه عینا، چشمے کے معنی میں، والمبتغی دینان، قرضے میں پھنسا ہوا بندہ ہے اس کے لیے بھی وَيَسْتَفِيدُونَ مِن نَعْمَائِهِ عَيْنًا، یعنی زاب اور سونا لیتا ہے۔ یہی لفظ عین شمس کے معنی میں استعمال ہوا، عین باقیہ کے معنی میں استعمال ہوا، عین جاریہ کے معنی میں استعمال ہوا، اور زاب کے معنی میں استعمال ہوا، ایک ہی لفظ، اور لطف ہے، کتنا لطیف شعر ہے۔ المرتمی فی الدجا والمبتلا بعما، والمشتکی ظمأ والمبتغی دینا، یأتون سدتہ من کل ناحیہ، وَيَسْتَفِيدُونَ مِن نَعْمَائِهِ عَيْنًا، خوبصورت استعمال۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر یہ معنی جو ہے، یہ لفظ جو ہے معنی جامع کے لیے استعمال، جامع ان میں کیا ہے واقعاً آپ خود یعنی انصاف، پھر تو لطف ہی ختم ہو جائے گا، لطف ہی ختم ہو جائے گا، یعنی شمس و عین باقیہ و عین جاریہ اور ذہب کے اندر واقعاً یعنی ذوق کے اعتبار سے دیکھیں کوئی معنی جامع ہے، شیئن یا مثلا موجود اس قسم کا جامع بنائیں گے تو شعر کا لطف خراب ہو جائے گا، الحق والانصاف، شعر کا یعنی لطف خراب ہو جائے گا اگر اسے بنائے بھی صحیح تو نہ، مگر کہیں کہ بابا یہاں پر المسمى بالعین میں استعمال ہوا، یہ ایسے جامع آپ بنائیں، خوب خیلی بعید ہے، یعنی خلاف ذوق ہے، ذوق اس کو تسلیم نہیں کر رہا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل